بھائی جان میرا دوسرا سوال تھا زکوٰۃ الفطر کا کہ یہ کیا ہے اور ہمیں کیسے اسے دینا چاہیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. زکوٰۃ الفطر. زکوٰۃ الفطر کو کوئی شخص بھی واضح نہیں کر سکتا سوائے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج زکوٰۃ الفطر کے اوپر کئی مسلمان بھائیوں نے انجانے میں اپنا اپنا طریقہ نکال لیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ الفطر بتایا کہ ایک تو یہ فرض ہے. حدیث ہمیں ملے گی احمد مستدرک احمد میں جہاں پہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ المقبولۃ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کیا. یہ پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے روزے دار کو جو اس نے اس مہینے کے دوران کوئی غلط بات کی یا کوئی غلط عمل کیا، اس کا ایک قسم کا کفارہ ہے، اس سے یہ پاک کرتا ہے زکوٰۃ الفطر. وطعمۃ للمساکین، یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. طعمۃ للمساکین، اور کھانے کا بندوبست کرنا مساکین یعنی غریبوں کے لیے. کھانے کا بندوبست کرنا، یہ بجلی پانی گیس کے بل نہیں ادا کرنے، کپڑی جوتا مکان کے جو نا وہ اخراجات نہیں دینے. طعمۃ للمساکین، فرض کیا کہ فرض ہے یہ کہ مسکینوں کو کھانا دیا جائے. تو جو کوئی بھی صلاۃ الفطر یعنی عید کی نماز سے پہلے یہ ادا کر دے تو وہ تو اس کی زکوٰۃ اچھی ہے، مقبول ہے، قبول ہوئی. لیکن جس نے عید کی نماز کے بعد زکوٰۃ دی تو وہ ایسی ہے جیسے عام صدقہ ہے. پھر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ یہ دینا کس کس میں ہے اور دینا کیا ہے. یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ لفظ آیا کہ فرض کیا محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا. سعن من التمر و سعن من الشعیر. سا کہتے ہیں ایک پیمانے کو، وہ پیمانہ اصل میں سا بھی دو ہو گئے تھے. ایک حجازی یعنی حجاز کے علاقے کا سا جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سعودی عرب یہ سارا علاقہ حجاز کہلاتا تھا، اور دوسرا پیمانہ تھا حجاجی، حجاج بن یوسف نے جو کیا تھا. تو سا حجازی جو ہے نا یہ اصل پیمانہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے ہم صرف اسی کو بیان کریں گے. تو وہ تھا 2.5 کلو تقریباً. تو 2.5 کلو سعن من التمر، 2.5 کلو کھجوریں یا 2.5 کلو شعیر جو علی العبد والحر، غلام کے اوپر اور آزاد کے اوپر یہ فرض ہے. وصغیر وکبیر، چھوٹے کے اوپر بھی فرض ہے، بڑے کے اوپر بھی فرض ہے. وذکر والانثی، مرد کے اوپر بھی فرض ہے اور عورت کے اوپر بھی فرض ہے. من المسلمین، مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمان وہ غلام ہو، آزاد ہو، عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، یہ اس کے اوپر فرض ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جس کے اندر ہمیں مزید وضاحت ہوتی ہے کہ ہم اس کو یہ صرف مطلب شعیر یا صرف کھجور نہیں ہے. حدیث ہمیں ملتی ہے، پھر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے عن سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نخرج زکوٰۃ الفطر. ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نکالتے تھے زکوٰۃ الفطر سعن من الطعام، 2.5 کلو یعنی وہ پیمانہ، من الطعام جو کچھ ہم کھاتے تھے، طعام کہتے ہیں کھانے کو، جو کچھ بھی ہم کھاتے تھے 2.5 کلو وہ چاول کھائیں، وہ کھجور کھائیں، جو بھی گھر میں کھایا جاتا ہے 2.5 کلو وہ
او سعن من الشعیر یا جو 2.5 کلو، او سعن من التمر یا کھجور 2.5 کلو، او سعن من العقد یا پنیر 2.5 کلو، او سعن من الزبیب یا منقع سوکھا انگور، یہ ہم دے سکتے ہیں 2.5 کلو۔ کہیں پہ بھی مجھے واللہ تعالی عالم کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ اگر یہ نہ ہو تو تم درہم دے دینا یا دینار دے دینا، ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی۔ اگر کسی بھائی کے پاس ہے تو لا دے تاکہ میں ابھی اس سے رجوع کر لوں۔ پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے زکوٰۃ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ الفطر، وہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں بیان کیا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے کہ نافع جو غلام تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان نافع رحم اللہ کان ابن عمر یعطی زکوٰۃ الفطر عن الصغیر والکبیر حتی ان کان یعطی عن بنیہ۔ ابن عمر زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے، بڑوں کی طرف سے بھی جھوٹوں کی طرف سے بھی، یہاں تک کہ میرے بچوں کی طرف سے بھی زکوٰۃ وہ ادا کیا کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نافع کہہ رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ جو بھی گھر کے اندر آپ کے ہے، وہ آپ کا مہمان ہے، وہ آپ کا کام کرنے والا، اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ کان ابن عمر یعطیہا الذین یقبلونہا، ابن عمر یہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے ان لوگوں کو جو اس کو قبول خوشی سے کرتے تھے۔ پھر اب لفظ آ رہا ہے صیغہ جمع کا، وَكَانُوا يُعْطِي، اور دیا کرتے تھے یہ سارے لوگ زکوٰۃ الفطر 1 دن یا 2 دن پہلے، ایسا نہیں کہ 1 ہفتہ پہلے یا 15 دن پہلے زکوٰۃ الفطر نکال کے دے دیں، 1 دن یا 2 دن پہلے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے نیچے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ابن عمر 1 یا 2 دن پہلے جمع کیا کرتے تھے مسجد کے اندر تاکہ لوگوں کو دیا جا سکے، 2 دن پہلے وہ دیتے نہیں تھے، یہ صرف جمع کرنے کے لیے۔ اس لیے زکوٰۃ الفطر اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان، بچے بڑے چھوٹے بڑے سب کی طرف سے ہوگا، دیا کسی کو بھی جا سکتا ہے جو بھی مسکین ہو غریب ہو، اور یہ 2.5 کلو کم سے کم۔ پھر اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3.5 کلو دیتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ ہو جائے گا۔ 2.5 کلو آپ کو پتا، آپ نے 3 دے دیا کوئی پرابلم نہیں، آپ کہیں جی 2.5 کلو ہے لیکن میں زیادہ دینا چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو بھی زیادہ کرے گا تو وہ خیر اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ الفطر کیسے کرنا ہے۔ میرا ایک سوال اور یہ ہے، کیا یہ ہم جو زکوٰۃ الفطر ہے یہ ہم کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟ مطلب عیسائی، جو بھی کسی اور ریلیجن جو مسلم نہیں ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں یہ زکوٰۃ، کیونکہ وہ بھی ہو سکتا ہے مسکین ہو، غریب ہو، اس پہ بھی یہ دے سکتے ہیں؟ مطلب کسی بھی جگہ کے اوپر واللہ تعالی عالم، جیسے یہاں پہ لفظ تھا کہ یہ دیا جائے گا مسلمانوں کی طرف سے، وہ خواہ غلام ہو، خواہ آزاد ہو، خواہ عورت ہو، مرد ہو، خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، من المسلمین، مسلمین میں۔ لیکن جب دینے کی آئی تو فرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طعمۃ للمساکین، کہ یہ کھانے کا بندوبست کرنا مساکین، غریب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام اتنا تنگ نظر نہیں ہے، اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو بھی آپ کو مسکین نظر آئے آپ اس کو دے سکتے ہیں، تاکہ اس کی دل جوئی اور اس کو پتہ چلے کہ اسلام کتنا وسیع مذہب ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بھائی کیا سوال کر رہے تھے؟ سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں، جو زکوٰۃ کی طرف کرنے کے روپیہ پیسہ نہیں دینا ہے، مال دینا ہے، جو کھانے کا دینا ہے، تو باقی جو زکوٰۃ آپ سال میں دیتے ہیں وہ تو 2.5% مال کا ہی ہے، اس زکوٰۃ میں اس زکوٰۃ میں کیا فرق پڑا؟ وہ تو روپے کی شکل میں دینی ہے آپ نے، 7.5 اگر آپ کے پاس سونا ہے اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی 2.5% دینی ہے، وہ تو روپے کی شکل میں ہے، وہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اس میں مال دینے کا اس میں کیا فرق ہے؟ اگر مال نہ دیتا ہے تو وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی غریب مسکین کو وہ ہوتا ہے، وہ اس کو کھانے کی نہ طلب ہو، کسی
جو طلب کے لیے استعمال ہے مدد دے سکتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں یہ مسئلہ کس طرح ہوگا کہ وہ پیسے کی زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ المفروضہ جو زکوٰۃ ہے ان میں فرق کیا ہے؟ جو زکوٰۃ الفطر ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ صرف کھانے کا بندوبست کرنا ہے، جبکہ دوسری زکوٰۃ ہے اس کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہمیں 8 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ آپ ان کاموں کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں۔ وہ غلام کو آزاد کرانے میں بھی لگا سکتے ہیں، مسجد کے کام میں یعنی فی سبیل اللہ مسجد کے کام میں بھی لگا سکتے ہیں، وہ کسی کا قرض اتارنے میں بھی لگا سکتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ اب اس زکوٰۃ الفطر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کر دیا کہ یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے نا یہ صرف اسی کام کے لیے ہے، اس سے آپ کی پاکی ہوگی اور لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ اب زکوٰۃ الفطر بھی اس کو دی جائے گی، اور کس کے اوپر فرض ہے؟ علماء نے اس بات کو نکالا ہے، حدیث مجھے نہیں ملی، کہ جس شخص کے پاس ایک دن اور رات کا کھانا موجود ہو وہ زکوٰۃ الفطر دے سکتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ لے سکتا ہے۔ تو جو بھی شخص غریب ہے مسکین ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پرابلم ہے، تو اس کو ہم یہ زکوٰۃ الفطر دے سکتے ہیں، تاکہ فطر جس دن روزے ختم ہو رہے ہیں تو کوئی ایسا نہ ہمارے نزدیک ارد گرد میں رہ جائے، پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم تو کھا پی رہے ہیں اور اس کے بیچارے کے پاس جو ہے نا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک تو یہ تمہارے گناہوں کو، جو چھوٹے چھوٹے گناہ کو رمضان میں ہو گئے ان کا کفارہ ہو گیا، اس سے آپ لوگ پاک ہو گئے، اور پھر ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ان کے بھی کھانے کا بندوبست ہو گیا، تاکہ اس دن کوئی بھی ہمارے آس پڑوس میں ایسا نہ رہ جائے کہ اس کے پاس کھانے کا اس بندوبست میں ایک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کھجور 2.5 کلو دینی ہے، اب 2.5 کلو تو بتا وہ اس میں نہیں کھا سکتا، آپ کہتے ہیں کھانے پینے کا سامان، آپ کھانے پینے کے سامان کی پیمائش کیسے ہوگی؟ روٹی آپ کھاتے ہیں یا وہ میٹھا کھا رہے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں، کھیر کھا رہے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہیں، اس کی پیمائش کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ روٹی کا مثلا اب جو روٹی ہے نا یہ گندم سے بنتی ہے، آپ 2.5 کلو آٹا دے دیں اس کو، صحیح ہے؟ کھجور ہے، خشک کھجور ہے، 2.5 کلو خشک کھجور دے دیں، آپ کے پاس جو ہے اس کو آپ 2.5 کلو وہ دے دیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو 2.5 کلو نمک دے دیں، مطلب نمک سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، 2.5 کلو چینی سے آپ کا پیٹ، وہ آپ کا کھانا نہیں ہے، آپ چینی کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، نمک کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب طعام کا مطلب ہے جو آپ کھاتے ہو، جس سے آپ اپنا پیٹ یا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی آپ چیز دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر مثال کے طور پہ ہم لوگ آٹا استعمال کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یار آٹا تو ہم استعمال کرتے ہی ہیں، اچھا والا چاول دے دیتا ہوں، تو یہ ایک اچھائی مزید میں کر رہا ہوں، جس کو آپ اس کو نفل میں زیادتی آپ کر رہے ہیں تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں تو کھاتا ہوں روزانہ جو نا بناسپتی چاول، اور میں جا کے ٹوٹا چاول لے کے جو نا جو اپنا 1 روپے کلو یا 2 یورو کلو ہے وہ جا کے دے دو، نہیں، جو اپنے لیے استعمال کرتے ہو اس سے اچھا نہیں دے سکتے، اتنا دو جو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے یہ صرف مطلب اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر یعنی جب آپ فطر یعنی کھانا پینا شروع کرتے ہو تو اس میں جو نا لوگوں کے کھانوں کا بندوبست ہو جائے، تاکہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے عید والے دن انشاءاللہ۔ اور ایک اور سوال ہے، کیونکہ جو فطرانہ دے گا اس کی ادائیگی تو عید کی نماز سے پہلے کرے گا، مطلب 1-2 دن پہلے ان کو تقسیم کر لے گا، اکٹھا کر لے گا، تو اس کی جو تقسیم کا عمل ہے وہ بھی عید سے پہلے ہے۔ فرض کریں ایک گروپ کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، تو اس کا جو تقسیم کا عمل ہے جو مسکین ہیں انہوں نے دینے ہیں، وہ عید کے بعد بھی اس کو تقسیم کر سکتا ہے یا عید سے پہلے ہی سب کو دینا ہوگا؟ سب کو عید سے پہلے دینا ہے، عید کی نماز سے پہلے؟ عید کی نماز سے پہلے۔ تو ہم مثال کے طور پہ لوگ آتے ہیں ہماری مسجد میں، کہتے ہیں یہ ہم لے آئے پہلے، اب یہ ذمہ داری بن گئی ہم لوگوں کے کندھوں کے اوپر کہ ہم عید کی نماز سے پہلے لوگوں تک وہ پہنچا دیں، تاکہ جب وہ بھی عید کی نماز سے فارغ ہوں تو گھر پہ جا کے، جیسے ہمارے گھر میں میٹھا بنا ہوا ہوگا، کھانا بنا ہوا ہوگا، تو ہم بھی جا کے کھائیں گے۔ اب یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے دیکھتے ہوں کہ ابھی نماز پڑھ کے آئیں تو ہم بیٹھے ہوئے تو ہمیں کچھ ملے گا کھانے کے لیے تو ہم بھی کھائیں گے۔ اس لیے اگر تو عید کی نماز کے بعد ہوا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن ادھا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ المقبولہ، جس نے تو عید کی نماز سے پہلے دے دیا تو یہ مقبول ہے، قبول کی جائے گی۔ ومن ادى بعد الصلاۃ، اور جس نے ادا کیا عید کی نماز کے بعد، فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ ایک صدقہ ہوگا نارمل صدقے کی طرح سے۔